اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، ماہ ذی القعدۃ الحرام اور ماہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینے ہیں اور حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، استطاعت عطا فرمائی ہے، وہ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. ویسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ روزانہ الحمدللہ ملک بھر سے بہت سارے عازمین جنہوں نے حج کا ارادہ کیا بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے. اسلام کی عبادتوں میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے حج بیت اللہ. اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور حج کے جو ارکان ہیں ان کو بجا لانا. اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کے اندر دنیاوی اور آخرت اخروی بہت سارے نفع کی چیزیں، فائدے کی چیزیں رکھی ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ بیان فرمایا کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. حاجی حج سے واپس آنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. طواف کے جب چکر لگاتا ہے اور اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایک ایک رکن کے اندر مزدلفہ میں ٹہرنا، مینا میں ٹہرنا، عرفہ میں قیام کرنا، قربانی دینا، رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ وہ ارکان ہیں حج کے کہ جب بندہ ان ارکان کو بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے.
اور جو بندے اللہ کے گھر نہیں جا سکے، حج ادا نہیں کر سکے یا ان پر حج فرض نہیں ہوا ہے، ایسے تو لاکھوں سے زیادہ ہیں، کروڑوں سے زیادہ ہیں، ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقام میں رہتے ہوئے ایک اور عبادت دی کہ تم یہ عبادت اپنے گھروں میں رہ کر کرو، اس سے بھی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ عبادت عطا فرمائی اللہ نے ہم سب کو قربانی کی صورت میں، کہ ہم ایک جانور کی قربانی دیں۔ ایک بڑا جانور ہے یا ایک چھوٹا جانور ہے، ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی دے، یا بڑا جانور ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو جائیں اور 7 آدمی مل کر ایک بڑا جانور خریدے اور اس کی قربانی دے۔ اللہ کے نام میں، اللہ کے حکم کے مطابق ایک جانور ذبح کرنا یہ قربانی ہے۔ قربانی کے دنوں میں سب سے بڑی کوئی عبادت ہے تو وہ قربانی ہے۔ قربانی کے دنوں میں اور کوئی عبادت اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہے قربانی کے سوا۔ اور یہ قربانی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ تم قربانی دو، جانور ذبح کرو اللہ کے نام پر۔ اور قربانی کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز قربانی میں دو جو چیز آپ کو پسند آئے، اس کی محبت آپ کے دل میں ہو۔ جب تک کوئی بندہ اپنی محبوب چیز قربان نہیں کرتا وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ ایمان کا کمال، کامل ایمان اور کامل محبت اللہ کی اگر کسی کو ہونا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی محبوب چیز قربان کرے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مستحب قرار دیا کہ بندہ جانور خریدے اور اس جانور کی اپنی نگرانی میں پرورش کرے، اس کو چارہ کھلائے، اس کو لے کر چراگاہ لے کر جائے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے جانور کے ساتھ، تاکہ جانور جب آپ کی نظروں میں پلتا ہے، چرتا ہے، بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو جانور کو آپ سے ایک انسیت پیدا ہوتی ہے اور آپ کو جانور سے ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، ایک طرح کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب تمہارے دلوں میں اس جانور کی محبت پیدا ہو جائے اب اس جانور کی قربانی دو، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے پیسے بھیج دیے، جانور کو دیکھا تک نہیں اور کہہ دیا کہ بھئی وہ قربانی وہاں دے دو۔ قربانی جو واجب ہے وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن قربانی کا جو افضل ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا منشا کیا ہے؟ قربانی کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے وہ چیز قربان کرو جس کی محبت آپ کے دل میں ہو۔ جب تک ہم اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان نہیں کریں گے ہمارے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں آئے گی، ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے۔ قرب کا معنی ہے اللہ سے قریب ہونا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے، مشہور واقعہ ہے، ہر سال ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دہرایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف کانوں کی لذت کے لیے، مزے کے لیے نہیں سنایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، اس کے اندر بہت سا سبق ہے ہمارے لیے۔ صرف اتنا سا واقعہ نہیں ہے کہ ایک باپ نے بیٹے کی قربانی دے دی،
اللہ کا حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ صرف یوں ہی سننے سنانے کے لیے واقعہ نہیں ہے، اس کی حقیقت میں جاؤ، اس کی تہ میں جاؤ، اس کو ذرا اپنے اندر لے کے سوچو کہ اس جگہ میں ہوتا، اسماعیل کی جگہ میرا لڑکا ہوتا تو کیا ہوتا۔ جب تک آدمی اس واقعے کو اپنے نظریے سے نہیں سوچتا، اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں، یہ سب اپنی جگہ۔ لیکن آپ اسماعیل کے والد ہیں، باپ ہیں، ہاجرہ کے شوہر ہیں۔ آپ کا بھی ایک خاندان تھا، آپ کا بھی ایک قبیلہ تھا، آپ کا بھی ایک گھرانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیوی بچے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹا دیا ہے وہ تقریباً بڑھاپے کی عمر میں دیا ہے۔ یہ نہیں کہ شادی ہوئی اگلے سال بچہ ہو گیا، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی، تو ہاجرہ کو اللہ نے ایک لڑکا عطا فرمایا اور وہ اسماعیل۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لڑکا پیدا ہوا اسماعیل کتنے سال کی عمر میں؟ 90 سال کی عمر میں۔ آپ کی عمر 90 سال ہے، اس عمر میں، اس بڑھاپے میں آپ کو لڑکا اللہ نے دیا۔ پھر وہ لڑکا بڑا ہوا، ایک 14 سال 15 16 سال کا ہوا، باپ کے سامنے کھیلتا کودتا نظر آ رہا ہے۔ گھر کے آنگن میں کوئی اس طرح کھیلنے والا لڑکا نہیں تھا، اللہ نے وہ عطا کیا۔ اب اچانک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ہمارے لیے قربان کر دو۔ اور اللہ کی عجیب شان کہ یہ حکم اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے نہیں دیا کہ جبرائیل جاؤ ابراہیم سے کہو کہ اپنا لڑکا اسماعیل کی قربانی دے، بلکہ اللہ کی شان کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں خواب میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اور نبی کا دیکھا ہوا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، یا ایسی خیال نہیں ہوتا، یا ایسی کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے دیکھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ یا آیت الکرسی پڑھی، آپ نے کروٹ بدل کے سو گئے، ایسا کوئی خواب نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی تھے، نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتا تھا، جیسے جبرائیل لے کر آتے تھے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو لڑکا بھی جو ہے نبی زادہ ہے، اس کو بھی پیغمبر بننا ہے آگے چل کے، اور نبی کی تربیت ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا ابا جی آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ پورا کیجیے، میں تیار ہوں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ مجھے ذبح کر دیں میں صبر کروں گا۔ تو یہ اس واقعے کے اندر ہم تفصیل میں جائیں گے، ذرا اندر گہرائی تک جائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو ہم واقعہ بول رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یہ بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر اللہ مجھے یہ حکم دے دے تو میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔
ہر ایک بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے لاڈلے اور محبوب لڑکے کو اللہ کے لیے قربان کیا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقرب بنایا، خاص بنایا، خلیل بنایا۔ تو جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کرے، اپنی محبوب چیز۔ دیکھیں مجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے، کس سے مجھے محبت ہے۔ جب بندہ اس چیز کی قربانی دیتا ہے، جب بندہ اپنی محبوب چیز کی قربانی دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم ایمان کے، نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک اس چیز کو خرچ کر دو، قربان کر دو جس کی محبت تمہارے دلوں میں ہے۔ تمہاری اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کرو، یہ اللہ کو بہت مطلوب ہے۔ تو قربانی کے اندر بھی جب عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے، قربانی ہی کرنا افضل ہے۔ بعض لوگ ذرا جب دنیا کے روشن خیال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، چالاک سمجھتے ہیں، وہ دنیا کا حساب کرتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ خامخواہ اتنے کروڑوں جانور، لاکھوں روپے جانوروں کے نام پر بہانے سے کیا فائدہ، بہتر ہے کہ قربانی کی جگہ پر کسی یتیم کی مدد کی جائے، کسی بیوہ کی مدد کی جائے، کسی مسکین کی مدد کی جائے۔ قربانی میں اتنے پیسے گوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس میں کیا ضرورت ہے، کس میں کیا ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ اللہ ہے جس نے حکم دیا ہے، یہ میرا اور آپ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور اس کے ہر حکم کے اندر ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، ہزاروں حکمت۔ اس حکمت کو بندہ سمجھ نہیں سکتا، ہر بندے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھ پائے۔ دیکھنے میں تو یہی نظر آتا ہے کہ اتنے جانور گرانے سے کیا فائدہ، حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ کس میں کیا فائدہ ہے، کس میں کیا نقصان ہے۔ بھائی جو چیز کا کاریگر ہے، موجد ہے، کریٹر ہے، اسی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس میں کیا نفع ہے، کس میں کیا نقصان۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے خالق ہیں، اس دنیا کے کریٹر ہیں، اس دنیا کے بنانے والے ہیں، اس دنیا کے ہر ذرے کا پیدا کرنے والا تنہا اللہ تعالی ہے۔ اب اس کو معلوم ہے کہ کس میں کیا فائدہ ہے اور کس میں کیا نقصان ہے۔ ہم حساب لگا کے یہ نہیں بول سکتے کہ اتنے جانور گوانے سے اتنا بڑا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ یہ حساب کتاب چھوڑو، اللہ کے حکم کو مانو کہ اللہ کا حکم ہے قربانی دو تو ہم قربانی دیں گے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کا حکم ہے فلاں کام کرو تو ہم وہ کام کریں گے، اللہ کا حکم ہے فلاں کام مت کرو تو ہم ہرگز نہیں کریں گے۔
یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ مسلمان کا کام ہے اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہی ہے فرما برداری۔ اس کی بنیاد کہ آپ اللہ کے حکم کو مانو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، ہمارے حکم کو مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے گردن کو جھکا دیتا ہوں، یعنی اے اللہ اب جو حکم تو دے گا میں وہ کرنے کے لیے تیار۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب پروردگار نے کہا ابراہیم سے کہ ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، اپنی گردن جھکا دو، تو ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ پورا کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ بیوی بچوں کو فلاں میدان میں چھوڑ دو، تو چھوڑ کے نکل گئے۔ ذرا برابر بھی اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ بیوی بچوں کو یہاں چھوڑنے میں تیری کیا حکمت ہے، تجھے کیا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر، قرآن خود کہہ رہا ہے ایسی جگہ ابراہیم اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں ایک درخت نہیں، ایک چڑی کا بچہ نہیں، ایک کوئی نہ جاندار ہے نہ کوئی اور سہارے کی چیز ہے۔ درخت کا ایک درخت تو کیا ایک پتا ایک تنکا تک نہیں، چٹیل میدان، کھلا میدان، کھلے آسمان میں، کوئی سہارا کوئی سایہ، پانی کچھ۔ اس وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر نکل گئے اللہ کے حکم سے۔ اب بیوی بھی کیا عورت تھی ہوگی اس وقت کہ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ اگر یہی اللہ کا حکم ہے تو آپ بلا خوف خطر جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی نے یقین دے کے بھیج دیا۔ اب بیوی کا کوئی رونا پلانا نہیں کہ ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہم کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، اس میدان میں کیا کر رہے ہیں، کچھ۔ اگر یہی اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں اور اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے نکل گئے۔ اب ہوا کیا، ادھر ابراہیم گئے، ادھر بچے کا رونا شروع، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اسماعیل کا رونا شروع ہو گیا۔ اب اتنا رو رہا ہے، چلا رہا ہے، ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، اور مارے بھوک کے مارے پیاس کے ہاجرہ کے چھاتیاں خشک ہو چکی تھی، دودھ پلانے کا بھی کوئی سہارا نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور ابراہیم چلے گئے چھوڑ کے۔ اب ہاجرہ نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی گلہ نہیں، رونا چلانا کچھ نہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ادھر کی پہاڑی ہے ادھر ایک پہاڑی ہے صفا مروہ کی، آپ چکر کاٹنے لگے، کبھی اس پہاڑی پہ چلی گئی کبھی اس پہاڑی پہ چلی گئی، اور یہاں بچہ رو رہا ہے بلک رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سب شاہد ہیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، بلکہ پوری بستی ہماری نظروں کے سامنے ہے، پورا شہر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اس قربانی پر. کس قربانی پر؟ کہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر نکل گئے اللہ کے حکم میں. اتنا بڑا یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے مانا. تو اللہ نے اس وادی غیر ذی زرع جہاں کوئی مکان نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی پانی کا چشمہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کچھ نہیں، آج اسے اللہ نے آباد شہر بنا دیا. قیامت تک وہ شہر آباد رہے گا. قیامت تک. یہ جو مکہ ہے، یہ مکہ، اس کو قرآن نے ام القریٰ کہا، بستیوں کی ماں. بستیوں کی ماں. جب ایک چٹیل میدان، کھلے میدان میں ابراہیم اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر نکل گئے، اللہ نے اس شہر کو پوری بستیوں کی ماں قرار دیا. پوری بستیوں کی ماں. اور وہ قیامت تک آباد ہے. ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ کر گئے اور دعا کی کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا. امن والا شہر. اور اے اللہ اس بستی والوں کو تر و تازہ پھل کھلا. ارے ذرا سوچو، ابراہیم علیہ السلام جس وقت یہ دعا کر رہے ہیں چٹیل میدان کے سامنے کھڑے ہو کر، وہاں کوئی درخت نہیں، وہاں کوئی باغ نہیں، وہاں کوئی دکان، کچھ نہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ اس بستی والوں کو تازہ پھل کھلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے ویسے ویسے وہ دعا قبول فرمائی. کیوں؟ کہ میرا خلیل جیسے جیسے میں حکم دے رہا ہوں ویسے ویسے وہ پورا کر رہا ہے. تو میرا فرض بنتا ہے کہ میرا خلیل جیسے جیسے دعا کرے گا میں ویسے ویسے قبول کروں گا. اس واقعے میں یہی سبق ہے کہ پہلے تم اللہ کے حکم کو ویسے پورا کرو جیسے وہ دے رہا ہے، پھر دیکھنا کہ تم جیسے جیسے دعا کرو گے وہ ویسے قبول کر رہا ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ، کہ پہلے آپ اللہ کے حکم کو ماننا سیکھو، آپ اللہ کے حکم کو ویسے ہی بجا لانا سیکھو، پھر آپ جو دعا کرو گے اللہ وہ پورا کرے گا. جس وقت ابراہیم اس چٹیل میدان میں دعا کر رہے ہیں، ایک درخت بھی اگنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور آج تک بھی نہیں ہے. آج تک بھی اس زمین میں ایک درخت نہیں اگتا. وہ ویسی وادی غیر ذی زرع ہے. اطراف پانی کے نہ چشمے ہیں، نہ تالاب ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا کوئی نظم نہیں ہے. لیکن اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول فرمائی. تر و تازہ میٹھا تازہ دم آب شفا، آب شفا، آب مراد. زمزم یوں ہی زمزم نہیں ہے، یہ آب شفا بھی ہے اور آب مراد بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی آدمی جو نیت لے کر پیے گا وہ پورا ہوگا. بیمار کو پلاؤ شفا ہوگی، ضرورت مند کو پلاؤ ضرورت پوری ہوگی، کوئی مراد لے کر پیو وہ مراد پوری ہوگی. یہ ہے زمزم. تو اللہ نے زمزم کا پانی وہاں سے نکالا جہاں پانی نکلنے کی کوئی صورت نہیں. اور وہ ایک کنواں، زمزم کے کتنے کنویں ہیں بھائی؟ ایک ہی کنواں ہے. اور جس وقت سے وہ زمزم کا کنواں نکلا آج تک وہ کنواں جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. لاکھوں کروڑوں حجاج کرام، عمرے کو جانے والے زائرین اور وہاں کے مقامی ہزاروں لیٹر پانی دنیا بھر میں لے کر جاتے ہیں، آج تک وہ کنواں خشک نہیں ہوا. پانی کی قلت نہیں آئی. لوگ پیتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس پانی سے، لیکن اس پانی کے اندر کیا نہیں آئی؟ قلت نہیں آئی، کمی نہیں آئی.
وہ برکت کا پانی ہے، اور آب شفا کا پانی ہے، آب مراد، یعنی جو نیت لے کر آپ پیو گے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ یہ ہے زمزم۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے وہ پانی دیا، اور تازہ پھل ابراہیم نے دعا کی تو اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تازہ پھل، دنیا بھر کے بے موسم پھل آپ کو مکے میں ملیں گے، مکے میں تازہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا کی، یا اللہ اس شہر میں ایک نبی کو بھیج، ایک پیغمبر کو بھیج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ نبیوں کے جو امام ہیں، نبیوں کے جو نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر میں نبی بنا کے بھیجا۔ افضل نبی ابراہیم نے اللہ کے حکم کو مانا، دعا کی تو افضل چیز عطا فرمائی۔ پانی مانگا تو افضل پانی، پھل مانگا تو افضل پھل، کھجور، تر و تازہ کھجور اللہ نے مکے والوں کو دیا۔ پانی مانگا تو افضل پانی، زمزم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو دھویا گیا، تو دل کو دھونے کے لیے زمزم کا پانی لایا گیا روایتوں میں۔ تو کتنا افضل پانی ہوگا۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کرنے کے لیے ساری چیزیں جنت سے آ رہی ہیں، لیکن پانی کون سا؟ زمزم۔ یہ ہے افضل پانی۔ ابراہیم نے دعا کی تو افضل پانی، ابراہیم نے دعا کی تو افضل پھل، ابراہیم نے دعا کی تو افضل نبی۔ تو ابراہیم کی دعا پر ساری چیزیں فضیلت والی مل رہی ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز ہے ابراہیم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اللہ کے حکم۔ اگر آج بھی کوئی بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، اللہ نے جیسا حکم دیا ویسا بجا لائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا ویسے ہی قبول کریں گے جیسے بندہ کرے گا۔ ہاں، یعنی بندے کی طبیعت میں، بندے کے مزاج میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مزہ آ جائے، تو خدا کو بندے کی مراد پورا کرنے میں مزہ آتا ہے کہ بندہ دعا کرے میں پورا کروں۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کو مانا، تو اللہ نے ابراہیم کی ہر دعا قبول فرمائی۔ جیسے جیسے انہوں نے دعا کی اللہ نے ویسے وہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اس شہر میں ایک پیغمبر بھیج، تو اللہ نے سب سے افضل نبی کو بھیجا۔ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، امن، دار الامن، مکہ جو ہے دار الامن ہے، وہاں کسی چیز کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا یہاں قتل نہیں کرنا، ایک جانور کو تک نہیں مارنا ہے۔ حرم کے اندر ہیں آپ، ایک چڑیا کو تک نہیں مار سکتے، کسی بھی جاندار کو، مچھر کو تک آپ نہیں مار سکتے، وہ دارالامن ہے۔ یہاں ہر ایک کے جان کو امن حاصل ہے، یہاں شکار نہیں کر سکتے، یہاں جانور نہیں مار سکتے۔ تو ایک جانور کو نہیں مار سکتے تو آدمی کو کیسے ماریں گے؟ تو آدمی کو بھی نہیں مار سکتے، دارالامن ہے۔ یہ کس کی دعا کی برکت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ اور اللہ نے اس دعا میں اتنی برکت کیوں رکھی کہ دعا مانگنے والا معمولی انسان نہیں ہے، دعا مانگنے والا اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، ایک اللہ کے حکم کا یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بڑا ہے، ماننا ہی ہے، اور دوسری چیز اللہ کے حکم کو ماننا آ جائے کہ میں پورا کروں، یہ میرا ذمہ ہے۔ یہ دو کام بندہ کر لے تو اللہ کے ذمے یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اللہ بندے کے دعا کو قبول کرے۔
اب لوگ ہم بول رہے ہیں دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہا ہے، وہ کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے، ذرا ٹٹولو اپنے اندر، تلاش کرو، گریبان میں جھانکو۔ جس طرح آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، چہرے کے عیب دور کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جھانکو، دیکھو میں کون سا کام کیسے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے کہ میری منمانی ہو رہی ہے، میں اپنی منمانی کر رہا ہوں، ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم میں فرق آ رہا ہے تو اسے درست کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرو، بجا لاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کیسے نہیں کرتے، ضرور قبول کریں گے، عبادتیں قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو مانے اور پورا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا، اور یقین کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب آگ میں پھینکا گیا، ڈالا گیا، ابراہیم کے جتنے چاہنے والے مخلوق ہیں سب آ گئے، فرشتے آ گئے، جانور آ گئے، بڑے بڑے طاقت والے جنات آ گئے، سب آ گئے، کہا ابراہیم اگر آپ اشارہ کرو تو یہ آگ ہم بجھا دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جتنے آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، سب آئے ہیں میری مدد کے لیے، ایک ہی سوال کیا کہ تم آئے ہو کہ خدا نے بھیجا ہے، تم آئے ہو یا خدا نے بھیجا ہے؟ تو سب نے کہا ہم تمہاری محبت میں ہم آئے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی حکم نہیں ہے۔ تو کہا یہ مت سمجھنا کہ صرف تم کو مجھ سے محبت ہے، میرا یقین ہے کہ خدا کو بھی مجھ سے محبت ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے تو تمہارا کیا کام ہے؟ تم جاؤ یہاں سے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی زبردست مدد کرنے والا بہترین ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ٹھکرا دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کئی کام جو ہے دوسرے بندوں سے، دوسری مخلوقات سے لیتے ہیں، لیکن اللہ نے ابراہیم کی مدد کے لیے کسی کا سہارا نہیں لیا، ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ڈائریکٹ آگ سے کہا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو سلامتی والی بن جا، جلانا نہیں، سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ تو اس واقعے میں بھی یہی ہے کہ کتنا بڑا یقین تھا ابراہیم۔ تو علامہ اقبال نے یہی کہا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ابراہیم جیسا ایمان بندوں کے اندر پیدا ہو جائے تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، کہ آگ گلستان بن سکتی ہے، باغ بن سکتی ہے، آج بھی وہی خدا ہے، بس میرے اور آپ کے ایمان کی کمی ہے، میرے اور آپ کے یقین کی کمی ہے، میں اور آپ اللہ کے حکم کو بجا لانا بھول گئے۔ اگر یہ چیز دوبارہ زندہ ہو جائے تو پھر دیکھو ساری کرامتیں، سارے معجزے آج بھی ظاہر ہوں گے۔ خدا عاجز نہیں ہوا ہے، خدا غالب ہے، بس ہمارا انتظار ہے، ہماری دیر ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ اللہ کے حکم میں سے سب سے بڑا حکم ہے قربانی کی عبادت، افضل ترین عبادت، جو بھی مالدار ہے، صاحب مالک ہے، نصاب ہے، اللہ نے اس کے اوپر قربانی واجب کی ہے۔ ہر گھر میں جو بھی بندے، لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بالغ ہو، اگر اس کا اپنا مال ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی گھر کے ایک آدمی کی طرف سے قربانی دے دو سب کی طرف سے ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مال ہے، ہر ایک کی اپنی جائیداد ہے، ہر ایک کا اپنا زیور ہے، ہر ایک کی جو زائد چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہر گھر سے آپ چاہیں تو پورے گھر سے ایک بڑا جانور خریدیں، 7 آدمی شریک ہو جائیں،
7 آدمی ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں تو سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے جتنے آدمی ہوں گے اتنے حصے ہوں گے، اتنے حصوں کے۔ آپ جانور 14 آدمی ہیں تو 2 جانور خرید لیں تو 14 حصے ہو جائیں گے۔ تو کوئی یہ سمجھنا کہ کوئی گھر کا بڑا آدمی قربانی دے دے سب کی طرف سے ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سال قربانی دی۔ جب آخری سال آپ کے وفات کا آیا تو آپ نے حضرت علی کو بلا کے وصیت فرمائی کہ آپ میری طرف سے قربانی دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاحیات ایک جانور اپنی طرف سے قربانی دیتے تھے، ایک جانور نبی کی طرف سے دیتے تھے۔ تو افضل قربانی اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ پہلی قربانی نبی کی طرف سے ایک جانور، اپنی طرف سے ایک جانور۔ اگر وسعت نہیں ہے تو جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی۔ تو قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے افضل اور مستحب اور سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور کچھ دن پہلے خریدیں اور اس کی اپنی نگرانی میں پرورش کریں، اس کو جو ہے چارہ کھلائیں، اس کو پالیں، اس کو اس سے انسیت پیدا کریں، پھر وہ جانور قربانی میں دیں تو یہ افضل ہے۔ انہیں آپ نے کہیں سے لکھا دیا، دیکھا تک نہیں جانور آپ نے، تو یہ افضل نہیں ہے۔ قربانی واجب تو ادا ہو جائے گی لیکن افضل قربانی یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جانور خریدیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی پرورش کریں اور اس کو پلتا پھلتا آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں، یہ افضل عبادت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احکامات قربانی کے ہیں، علماء سے پوچھیں، معلوم کریں اور اس کے مطابق قربانی دینے کی پوری کوشش کریں۔ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو مانو اور اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسے بجا لاؤ، اس پر اجر بھی ملے گا اور اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں قربانی جیسے عظیم عبادت کو پوری بشاشت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور خامخواہ ادھر ادھر کی واہی لغویات فضولیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ پریشانیاں اپنی جگہ رہتی ہیں، بہت سارے بھائی یہ سناتے رہتے ہیں کہ بازار ٹھنڈا ہے، کاروبار نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ جو بھی حالات ہیں سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بازار ٹھنڈا ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے۔ بازار کا ٹھنڈا ہونا یا گرم ہونا اس کے 2 اسباب ہیں، ایک اللہ کی حکمت ہے، دوسرا بندوں کے اعمال ہے۔ بندوں کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے فیصلے معیشت پر پڑیں گے۔ معیشت مطلب ہمارے بازاری کاروباروں پر، دھندوں پر پڑے گی۔ مہنگائی کا ہونا یا مہنگائی کا کم ہونا یا بڑھنا یہ سب کا تعلق ہے ہمارے اعمال سے۔ کچھ اعمال صحیح کر لو، اپنے دھندوں کو ذرا سود سے ناجائز معاملات سے پاک کر لو، پھر انشاءاللہ دیکھو یہ ٹھنڈا بازار گرم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بازار والوں سے، بھائیوں سے، تمام بیپاریوں سے، تاجروں سے گزارش ہے اپنے معاملات درست کریں اور اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور خدا کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی مشکلات ہیں انہیں آسان فرمائے، جو بھی رکاوٹیں ہیں، دقتیں ہیں اللہ انہیں آسان فرمائے۔ بہت سارے بھائی قرضوں سے پریشان ہیں، اللہ پاک سب کے قرضوں کو اپنے خزانے سے پورا فرمائے، دنیا میں آخرت میں کسی اور کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔